اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، فتنہ ناسبیت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اس فتنے کو جلد از جلد ختم فرمائے، اور جو لوگ اس فتنے کا شکار ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں اور اس کے دلیل کے لیے محدثین کے اقوال پیش کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ میں اس حدیث کے متن پر بحث نہیں کرتا کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غدیر خم پر سیدنا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یا ایک اور لفظ ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، دونوں روایات میں آئے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ناسبیوں نے کیا کیا کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، جان چھڑاؤ، چونکہ علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے۔ امام احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ فضائل اگر دیکھے جائیں صحابہ کرام کی لسٹ میں، سب سے زیادہ فضائل ذخیرہ احادیث میں مولا علی کے ہیں۔ تو علی المرتضیٰ سے کس طرح سے فضائل چھینے جا سکتے ہیں؟ ناسبی جتنا زور لگا لے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جن ہستیوں کے اقوال پیش کر کے وہ اس حدیث کو ضعیف بناتے ہیں، علامہ ابن حزم نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور وہ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ قطعا لائق اعتبار سندوں سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس بات کا رد کس نے کیا ہے؟ وہ صرف اس قول کو دیکھتے ہیں، معتبر جید علماء کرام اور محدثین نے رد کیا ہے علامہ ابن حزم کا۔ آپ فرماتے ہیں دور حاضر کے ایک محقق شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس لکھتے ہیں کہ اس کلام میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے قبیح زیادتی کی ہے، حالانکہ یہ راوی رجال حدیث ثقہ ثبت اور معروف ہیں۔ علامہ شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس بیان کر رہے ہیں کہ ابن حزم نے زیادتی کی ہے۔ اور اسی طرح اب علامہ ابن تیمیہ کا بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں بیان کرتے ہیں لیس ہوا فی الصحاح، یہ حدیث صحاح میں موجود ہی نہیں ہے، صحاح ستہ میں۔ اور دوسری جگہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں پس یہ حدیث ثقہ طریقوں سے قطعاً ثابت نہیں ہے، اور بعد میں ایک قول اپنا نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رہا یہ قول من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والم من والاہ، فرماتے ہیں یہ امہات الکتب میں وجود ہی نہیں ہے اس کا، ما سوا ترمذی کے، اور اس میں بھی فقط من کنت مولاہ فعلی مولاہ مذکور ہے۔ اللہم والی من والاہ، وہ اختلاف ہے کہ یہ اضافی لفظ ہے یا اس حدیث کا حصہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا پر بحث ہے کہ یہ ضعیف ہے یا نہیں، اور ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے اور معتبر کتابوں میں ام الکتاب امہات کتب میں موجود ہی نہیں ہے یہ۔ اب امام تیمیہ کی پیروی کی ہے بعض ناسبیوں نے، اور موجودہ زمانے کے اسی صدی کے ایک ناسبی حکیم محمود ظفر سیالکوٹی کی ایک کتاب ہے امیر المومنین سیدنا علی شخصیت و کردار، اس میں وہ امام ابن تیمیہ کا یہی حوالہ کوڈ کر کے اس حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ کا رد انہی کے گھر سے ہے۔
علامہ ابن تیمیہ کا رد انہی کے شاگرد کرتے ہیں علامہ ذہبی۔ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن جدا ومتنہ فمتواتر، یہ حدیث بلند رتبہ کی حسن ہے جبکہ اس کا متن تو متواتر ہے، لہذا اب کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اور علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ متواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اور ایک اور مقام پر علامہ ذہبی نے کمال کی بات کر دی، آپ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ مَن لَّمْ يَكُنْ عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، کہ یقیناً وہ شخص خائب و خاسر ہے جس کے حضرت علی مولا نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ حدیث کو ضعیف مانو یا نہ مانو، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نامراد ہو کے۔ اب حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں وَھَذَا اِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، یہ سند عمدہ ہے، قوی ہے، اور اس کے تمام راوی لائق اعتماد ہیں۔ ایک اور مقام پر ابن کثیر بیان کرتے ہیں ھذا اسناد جید رجالہ ثقات علی شرط السنن، یہ سند جید ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، اور سنن اربعہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، اور سنن کی شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ اور امام ترمذی نے اس سند کے ساتھ ایک اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں جابر بن عبداللہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں قال شیخنا الذہبی، کہ ہمارے شیخ ذہبی نے کہا ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور حافظ ابن کثیر چوتھے مقام پر ایک عجب بات کرتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے فرمایا حدیث کا اول حصہ من کنت مولاہ متواتر ہے، اور آگے فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، اللہم والی من والاہ کا جملہ تو یہ اضافہ بھی قوی السند ہے۔ جن لوگوں نے اس جملے کو بھی من گھڑت یا ضعیف کہا، حافظ ابن کثیر نے علامہ ذہبی کی سند سے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ بھی قوی السند ہے، کہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اب سیالکوٹی صاحب نے حافظ ابن کثیر کی ایک عبارت پیش کی ہے۔ سیالکوٹی لکھتا ہے اسی وجہ سے علامہ بن کثیر نے لکھا ہے کہ حدیث میں من کنت مولاہ کی تمام اسناد ضعیف ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حکیم محمود سفر سیالکوٹی کو یا ان کے ماننے والوں کو کہ البدایہ والنہایہ کا ذرا پھر سے مطالعہ کر لیں کہ علامہ ابن کثیر خود اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، قوی السند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کہا بھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ روایت سند ضعیف کے ساتھ بھی آئی ہے اور سند صحیح کے ساتھ بھی آئی ہے، تو یہ کتنی دو نمبری ہے کہ ضعیف سند کو آپ بیان کرتے ہیں، صحیح سند کو آپ بیان نہیں کرتے۔ یہ حدیث متواتر ہے اور یہ حدیث حسن اور صحیح طرق سے روایت کی گئی ہے۔ سند ضعیف بھی موجود ہے لیکن بہت تھوڑی ہے۔ سند ضعیف کو بیان کرنا اور حسن اور صحیح طرق کو بیان نہ کرنا اور حد تواتر کو چھوڑ دینا کتنی بڑی علمی خیانت ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں اور رہی حدیث من کنت مولاہ، تو اس سے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ سندیں ہیں۔ ابن عقدہ نے اس کے تمام طرق کو ایک الگ کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کی اکثر سندیں صحیح اور حسن ہیں۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں۔ اب دور حاضر کے بہت بڑے محدث عرب محقق ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن تیمیہ کا رد کیا ہے۔ آپ السلسلۃ الصحیحہ میں فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ ان کے مبالغے اور احادیث کے تمام طرق کو جمع کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے سے پہلے ان کو ضعیف قرار دینے میں جلد بازی کا نتیجہ ہے۔
اب ناصر الدین البانی بہت بڑی اتھارٹی ہیں علم حدیث میں، ہر مسلک کا بندہ انہیں علم حدیث میں اتھارٹی مانتا ہے، یہ ان کے جملے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر آپ بیان کرتے ہیں فلا ادری بعد ذالک، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس حدیث کی تکذیب کی کیا وجہ ہے سوائے جلد بازی اور تردید شیعہ میں مبالغہ کے۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑ رحمتیں نازل کرے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ کیا کمال بات کی کہ امام ابن تیمیہ نے رد شیعت میں مبالغہ کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا ہے، اور آج ناسبی بھی یہی کام کر رہا ہے کہ شیعت کا رد کرو کسی طریقے سے، چاہے اہل بیت اطہار کے فضائل کو بھی نہ مانا جائے۔ اور دکتور دانی نے شیخ ابن تیمیہ کے کلام کو مردود کہا ہے، اور ابو اسحاق حوینی نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ حوالے میں نے کوئی گھر میں نہیں بنائے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور دور حاضر کے ایک محقق شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے، الکفایہ فی حدیث الولایہ، حدیث ولایت علی کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کا وہ رد کیسے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں بیان کیا ہے، حدیث موالات کو امام ترمذی اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حضور سے روایت کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فلا ریب انہ کذب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی علامہ ابن تیمیہ کا رد کیا ہے، اور ساتھ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کے ساتھ اپنی تحقیق ذکر کی ہے کہ ولایت علی من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کے 153 طرق ہیں، جن میں سے اکثر صحیح ہیں یا حسن ہیں۔ انشاءاللہ میں حوالہ جات سکرین پر ظاہر کر دوں گا۔ اور علامہ طاہر القادری صاحب نے ایک اور تحقیق ذکر کیا اس کتاب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ 98 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 98 صحابہ کرام نے۔ تو اب کوئی کسر باقی نہیں رہتی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سند ضعیف ہے بعض کتب میں، لیکن صحیح سند کے ساتھ بھی یہ حدیث آئی ہے۔ مسئلہ ضعیف یا صحیح سے نہیں ہے، مسئلہ بغض علی کا ہے کہ سیدنا علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے۔ میں یہاں پر ایک شعر کہہ کر بات ختم کرنا چاہوں گا، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔